بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمت والا، اس میں ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، قیام اللیل کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ حضرات سے یہ گزارش ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے اس کو برقرار رکھیں۔ صرف سحری کھا کر افطاری تک منہ بند رکھنا، بھوک اور پیاس برداشت کرنا، یہ کوئی روزہ تو ہے لیکن اچھا اقدام نہیں ہے۔ اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ سوچوں کا حامل بنانا روزے کا حق ہے۔ بعض لوگ احباب روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، اور بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے سکالر اس دور کے، تراویح تو شے کوئی نہیں ہے، نماز ہی کوئی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ آج سے چند سال پہلے کسی کے منہ سے یہ بات سننے کو ملتی نہیں تھی۔ سن 82 سے لے کر اب تک اللہ کا کرم ہے کہ دین کے ساتھ ہی، درس و تدریس کے ساتھ ہی تعلق ہے اور رہے گا۔ یہ بات کبھی علماء سے، فقہاء سے، مشائخ سے سننے میں نہیں آتی تھی کہ تراویح تو نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ موجودہ دور کا ایک سکالر جو غار حرا کی پہلی وحی کو بھی ایک افسانہ قرار دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے نماز تراویح ہے کوئی چیز نہیں ہے، مان لیتے ہیں نہیں ہے، لیکن نوافل پڑھنے میں، عبادت کرنے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے، وہ جس وقت پڑھیں۔ اور جب کسی بات پہ اجماع ہو جائے، صحابہ کا، فقہاء کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس اختلاف میں جو پڑھے گا اپنے لیے پڑھے گا، اپنے لیے ثواب کمائے گا، نہیں پڑھے گا تو اللہ جانے، اس کا عقیدہ جانے، اس کی سوچیں اور اس کے نظریات جانے۔ لیکن جو بندے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، وہ یہ کوشش کریں کہ اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں کہ درود پاک کو ایک خاص تعداد میں، خاص مقدار میں پڑھنا شروع کر دیں، اور اس رمضان کے مہینے میں عادت بن جائے گی۔ لوگ قرآن کو عقیدت کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں، اور یہی بڑا عمل ہے۔ بصرہ یا کوفہ کا ایک نابینا شخص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذوق کے ساتھ اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتا تھا اس کی بینائی آ جاتی تھی، اور جب قرآن کی تلاوت بند کردہ وہ نابینا ہو جاتا جس طرح پیدائشی تھا۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جو خاص مقرب قسم کے، سلیکٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے۔ درود پاک کو اپنے پر لازم کر لیں، جو نہیں پڑھ سکتا تسبیحات کو، تحلیلات کو، صرف افطاری کا اہتمام ہی نہ کریں، اس کے ساتھ درود پاک، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار بہت ضروری ہیں۔ آج ہمارے وہ روزے دار، جس میں میں بھی شامل ہوں، افطاری کا اہتمام تو اتنا کر دیں اپنی گنجائش سے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر، لیکن روزے کے مسائل یا اس کے فضائل یا روزے کی روح کے بارے میں پوچھا جائے تو اس سے بے خبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، اور جس نے بخل سے کام لیا درود پاک میں، وہ اپنا انجام پھر دیکھ لے۔ بدبخت وہ آدمی کہلاتا ہے۔ 3 آدمیوں کے بارے میں ہے۔
جس نے ماں باپ کو اپنی جوانی میں پایا ان کی خدمت نہ کی، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے روزے نہ رکھے، اس کے ادب و احترام کا خیال نہ رکھا، اور جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس نے آپ پر درود نہ پڑھو، سب سے بخیل اور بدترین انسان ہیں وہ کائنات کے، جو ان تین چیزوں کا اہتمام نہ کریں، رمضان کے مہینے کے روزے نہ رکھیں، اس کا احترام نہ کریں، اس کا ادب نہ رکھیں، ماں باپ کو اپنی جوانی میں اپنے زندگی میں پائیں اور ان کی خدمت نہ کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر درود پاک نہ پڑھیں، بخیل ترین ہے وہ انسان۔ ابو علی عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ابو طاہر نے کچھ اجزاء لکھے، اور ان اجزاء میں دیکھا کہ جہاں کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اسم گرامی لکھا تھا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کثیرا لکھتے۔ تو میں نے ابو طاہر سے پوچھا کہ یہ آپ نے کس لیے لکھا ہے؟ تو فرمایا کہ میں ابتدا جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھتا ہوں تو ساتھ درود پاک نہ لکھتا تھا، یعنی جو اجزاء، جو کتب، جو تصنیفات، جو تالیفات کرتا تھا تو شروع میں میرا یہ معمول نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا اور اس کے ساتھ درود نہ لکھتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھتا تھا۔ ایک دن مجھے خواب میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور میں نے سلام عرض کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کو پھیر لیا، میں نے دوسری طرف سے ہو کر سلام عرض کیا تو میرے آقا نے دوسری طرف چہرہ مبارک کو پھیر لیا، ہوا کہ میں جس طرف بھی سلام کرتا وہ چہرہ مبارک کو پھیر لیتے، تو عرض کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے چہرہ انور کیوں پھیر لیتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تو کتاب میں مزاح ذکر لکھتا ہے تو ساتھ درود پاک نہیں لکھتا، نام تو لکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ درود نہیں لکھتا۔ شیخ ابو طاہر فرماتے ہیں اس دن سے جب بھی میں شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھتا ہوں تو یہ ساتھ لکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کثیرا۔ تو اس لیے یہ کتاب جب تک لکھی ہوئی لوگ قیامت تک پڑھیں گے، درود پاک کو پڑھتے رہیں گے، ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ امام غزالی نے لکھا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس درود سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، وہ فرشتہ عرش اعظم پہ جا کر ایک حوض میں، ایک تالاب میں غسل کرتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد وہ پر جاتا ہے اور اس کے پروں سے جو پانی کے ذرات، قطرے نہیں بلکہ ذرات نکلتے ہیں، ان ذروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے پیدا کرتا ہے، اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ یہ بندہ تو ایک دفعہ پڑھ کے فوت ہو جائے گا، مر جائے گا، کھپ جائے گا، لیکن اس کے درود سے پیدا ہونے والے وہ فرشتے، وہ پھر اس کے غسل کرنے کے پروں سے جو ذرات نکلتے ہیں اس تعداد میں وہ کیا درود پاک پڑھیں گے تو ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج نبوت میں لکھا ہے کہ ایک اسماعیل نامی فرشتہ جس کی کمان میں 1,00,000 فرشتہ ہے اور آگے ہر ایک کی کمان میں 1,00,000 ہے، ان کی ڈیوٹی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ آ کر صبح و شام ہر لمحہ ہر لحظہ 24 گھنٹے لگاتار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جو آج کے اس پہر میں، اس ساعت میں، اس لحظہ میں، اس لمحہ میں آ گیا، قیامت تک اس کو پھر دوبارہ باری نہیں آتی، تعداد اتنی ہے۔ ہم نہ پڑھیں تو کیا ہے؟ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم ہے اللہ، اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو حکم ہے، تو پھر بخل کس چیز کا؟ جب بھی پڑھیں تو کھلے دل سے، فراخ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اس کا پھر اجر و ثواب دیکھیں، اس کا انجام دیکھیں، بے ادب نہ بنے، گستاخ نہ بنے،
جہاں نماز سے پہلے اذان سے پہلے بعد درود پاک پڑھیں، وہ کو درود پاک پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، صرف جسم ناپاک نہ ہو، کسی ایسی جگہ پہ نہ کھڑے ہوں جہاں گندگی کا ڈھیر ہو، یا کوئی مجلس یا کوئی محفل ایسی ہو، تو اس لیے اس کے پڑھنے کا وقت کوئی نہیں ہے۔ جہاں سارے اعتراضات بجا، لیکن جب زائرین جاتے ہیں نا زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، تو ہر ایک کی زبان پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہوتا ہے۔ یہاں یا رسول اللہ کو کہنا کیا ہو جاتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں۔ وہاں جا کے چند ہزار میل دور جا کر کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ کہہ دیتے ہیں۔ چند ہزار میل ادھر یا رسول اللہ کہنا کیا ہو گیا؟ منع ہو گیا۔ یہ کون سا قانون ہے، کون سی لاجک ہے، کون سی منطق ہے؟ اگر وہاں حاضر ہیں تو ادھر بھی حاضر ہیں، صرف روزہ خضرا کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، ہر نماز میں ہر نمازی پڑھتا ہے۔ اور امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب یہ ان جملے میں ان الفاظ سے نمازی گردہ السلام علیکہ ایہا النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر نہ جانے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لگاؤ فتویٰ امام غزالی پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان کی مقدس ساعتوں میں جو قرآن پاک نہ پڑھ سکتا ہو، بعض کئی ایسے میرے بھائی ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، نصیب نہیں، لیکن درود پاک زیادہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اتنا تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ دو لفظ بڑے بڑے گلوکاروں کے پوری پوری غزلیں، پورے پورے گانے، پوری سیکھیں یاد کر لیتے ہیں، تو دو لفظ یاد کرنا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے کرم میں ڈبو دے، سب کو اپنی ستاری اور غفاری کی چادر میں ڈھانپ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پہ کرم کرے۔